ان لوگوں نے مجھ کو اس کوٹھڑی میں بند کر دیا جس میں نے ان کو خزانے کا دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ کم عقلی کی کہ مجھ کو باندھا نہیں۔ میری استادی دیکھو، میں وہاں سے نکل آیا، رات ہی رات مردان شاہ کے پاس پہنچا، اگلا دن اس کے گھر میں چھپا رہا۔ رات کو اس نے نائی کو بلا کر میرے بال اور داڑھی صاف کروا دی۔ کس طرح نکلے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بالکل غلط کہانی سنا دی۔ اس نے وہی راستہ بتایا، کوٹھڑی کا دوسرا دروازہ، دریچہ، پچھلا صحن اور اس صحن کا بڑا دروازہ۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو دریچے سے نکل کر دکھائے تو میں اس کو 500 روپیہ نقد دوں گا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ پچھلے صحن کے دروازے کی زنجیر صبح چڑھی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ جھوٹ نہ بولو سرمد، میں نے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ تم وہاں سے کس طرح نکلے تھے۔ کس طرح؟ کیا تمہیں تاجی نے نہیں نکالا تھا؟ میں نے کہا اور اس کو سنایا کہ تاجی نے اس کو کس طرح نکالا تھا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی سنجیدگی سے منت کی کہ میں اس کیس میں تاجی کا نام نہ آنے دوں۔ اگر وہاں سے بھاگنے کے جرم میں مجھ کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے تو بھی تاجی کا نام نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، آپ مہربانی کریں، میں نے تاجی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ تم نے اس کو نکالا تھا۔ میں نے کہا، اس نے مجھ کو ساری بات بتا دی تھی۔ کیا اس نے کہا تھا کہ اس نے میری محبت کی خاطر مجھ کو وہاں سے نکالا تھا؟ اس نے پوچھا۔ اپنی عزت کی خاطر، میں نے کہا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاجی کا نام نہیں آنے دیا جائے گا۔ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ حوالات میں یا جیل خانے سے نہیں بھاگا تھا۔ مجھ کو نوسر بازی اور دھوکہ دہی کا جرم ثابت کرنا تھا۔ سرمد نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ مردان شاہ اور اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی اقبال جرم کر لیا تھا، لیکن ان کو سزا دلانے کے لیے صرف اقبال جرم کافی نہیں تھا، شہادتوں اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ میرے کیس میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ سرمد اپنے بہروپ میں نہیں پکڑا گیا تھا۔ اس کی شناخت بہروپ سے بنتی تھی، اصلی روپ میں اس کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس کمزوری کو 3-4 اپنے بنائے ہوئے گواہوں سے رفع کر لیا۔ خاص بات جو آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ سرمد اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہ ہوا۔ اس نے خود کہا کہ اس نے یہ بہروپ دھارا تھا۔ مردان شاہ اور اس کا ایک چیلا اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے تھے۔ یہ بڑا دلچسپ کیس تھا، میں اس کو مختصر کر کے بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک بھی گواہ ایسا نہیں آیا تھا جو یہ کہتا کہ اس شخص نے کسی عورت کو دھوکے سے بے آبرو کیا ہو۔ ان سب کو 2-2 سال سزائے قید دی گئی۔ میں اس وقت کورٹ میں تھا جب فیصلہ سنایا گیا تھا۔ سرمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ان چاروں کو کورٹ سے باہر لائے تو سرمد نے مجھ کو بلایا اور میرا ہاتھ اپنے ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں آسانی سے بری ہو سکتا تھا، اس نے مجھ کو کہا۔ وکیل مجھ کو بار بار کہتا تھا کہ اپنے بیان سے پھر جاؤ، کہہ دو کہ مار مار کر مجھ سے بیان لیا گیا ہے۔ میں دیکھتا رہا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ تاجی کا نام بھی لیتے تو میں اپنے بیان سے پھر جاتا۔ آپ نے تاجی کی عزت رکھ لی، میں نے آپ کی عزت رکھ لی ہے۔ اس کو آپ سرمد کے دماغ کی خرابی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ تاجی کی محبت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا کہ اس نے 2 سال قید قبول کر لی۔ کورٹ میں تاجی کا نام نہ آنے دیا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جس رات وہ مجھ کو تھانے میں بیان دے رہا تھا، اس نے بڑی حسرت والی آہ لے کر کہا تھا کہ تاجی مجھ کو ساری عمر نہیں مل سکے گی اور میں ساری عمر اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے دیتے گزار دوں گا۔ یہ کیس تو ختم ہو گیا لیکن کہانی ختم نہ ہوئی۔ اس کیس کے فیصلے کے 6-7 مہینے بعد مجھ کو اس تھانے سے ہٹا کر عارضی طور پر ایک اور ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا۔ 2 سال کے قریب عرصہ وہاں گزرا اور مجھ کو سرمد کے قصبے کا تھانہ دے دیا گیا۔ میں جب اس قصبے میں آیا تو مجھ کو بالکل یاد نہیں تھا کہ یہاں سرمد نام کا بھی کوئی آدمی رہتا ہے۔ 2.5-3 سال گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں ہزاروں کے ساتھ پالا پڑا تھا۔ ان میں ملزم بھی تھے، مشتبہ اور گواہ بھی۔ کئی وارداتوں کی تفتیش کی تھی۔ اس تھانے میں آئے 15-16 دن گزرے تھے کہ تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل 3 آدمیوں کو لڑائی جھگڑے میں پکڑ کر تھانے لائے۔ ان کو باہر بٹھا کر ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ کو آ کر بتایا کہ ایک آدمی اس شہر کا ہے، 2 دیہاتی ہیں۔ دیہاتیوں نے اس شہری پر بازار میں چاقوؤں سے حملہ کیا اور شہری کو معمولی سا زخم آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سائیکلوں والے کی دکان سے سائیکل کا چمٹا آ گیا۔ اس نے دونوں کو 2-2 3-3 ضربیں لگائیں۔
لوگوں نے ان کو چھڑا لیا لیکن دیہاتی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل ادھر سے گزر رہے تھے، وہ تینوں کو تھانے لے آئے۔ میں نے ان تینوں کو اندر بلا لیا اور مجھ کو اس طرح لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھ کو 2.5-3 سال پرانے چہرے اور ان چہروں کی کہانی یاد آ گئی۔ جس کو چاقو لگا تھا وہ سرمد تھا، جس نے چاقو مارا تھا وہ تاجی کا خاوند عدالت تھا، اور اس کے ساتھ جو دیہاتی تھا وہ عدالت کا رشتہ دار تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی لڑائی کی وجہ کیا ہے، لیکن ان کے بیان لیے تو وجہ اس سے زیادہ سنگین نکلی جو میں سمجھ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے ان کے زخم دیکھے۔ سرمد کو بازو پر چاقو لگا تھا لیکن زخم بالکل خفیف تھا۔ 4-4.5 انچ لمبی خراش تھی۔ چاقو بڑے سائز کا کمانی دار تھا۔ عدالت اور اس کے ساتھی کو سرمد کے جو چمٹے پڑے تھے ان سے زخم نہیں آئے تھے، لیکن چوٹیں خاصی سخت تھیں۔ تھانے میں فرسٹ ایڈ کا سامان موجود تھا۔ میں اس معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ سرمد کے زخم کی مرہم پٹی کر دے اور ان دونوں کی چوٹوں پر کچھ لگا دے۔ میں نے سب سے پہلے عدالت کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ اس نے سرمد پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا ہے۔ کیا آپ کو اس کی واردات یاد نہیں رہی؟ اس نے پوچھا۔ مجھ سے سوال مت پوچھو، مجھ کو اس شخص پر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا مجھ کو یاد ہے، اس نے تم کو خزانے کا اور تمہاری بیوی کو اولاد دینے کا دھوکہ دیا تھا، اور تم نے 6-7 راتوں کے لیے اپنی بیوی کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس شخص کو قانون نے سزا دے دی تھی۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ تم نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے جس کی سزا 7 سال ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے۔ جناب بات یہ ہے، اس کی آواز اب مری ہوئی تھی، کہنے لگا اس نے میری بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں بہت حیران ہوا اور پوچھا کیا اس نے تمہاری بیوی کو اغوا کیا ہے یا اسے ورغلا کر لے آیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو تم تھانے میں رپورٹ کیوں نہیں دیتے؟ میں رپورٹ نہیں کر سکتا جناب، اس نے کہا۔ میں نے بیوی کو پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے ساری بات اس طرح سنائی۔ اس نے میری بیوی کو چلہ کشی کے واسطے اپنے ساتھ رکھا تھا، پھر پتہ لگا کہ یہ شخص تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد میری بیوی میں ماں بننے کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ میں نے 3 مہینے انتظار کیا، پھر مجھ کو یقین ہو گیا کہ میری بیوی ماں بن رہی ہے۔ اگر یہ شخص سرمد سچا پیر ہوتا تو میں کہتا کہ یہ پیر کی دعا کا اثر ہے، لیکن یہ تو مجرم تھا۔ میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، یہ بچہ اس دھوکے باز کا تھا۔ میں نے بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا اور پیچھے پیچھے طلاق بھیج دی۔ ان کے ساتھ جھگڑا ہوا لیکن وہ ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے۔ بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے۔ گاؤں کا کوئی مرد، کوئی عورت اور کوئی بچہ اس عورت کے ساتھ منہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے بھی اس کو دھتکار دیا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اس نے حرام کا بچہ پیدا کیا ہے۔ کوئی 6 مہینے گزرے، وہ بچے سمیت گاؤں سے لاپتہ ہو گئی۔ کسی نے اس کو تلاش نہیں کیا۔ 1.5-2 مہینے گزرے، پتہ لگ گیا کہ وہ اسی مجرم یار کے پاس ہے اور اس کے ساتھ اس نے نکاح پڑھوا لیا ہے۔ آج میں ایک کام سے شہر آیا تو یہ بدکار آدمی مل گیا۔ یہ جیل کاٹ آیا تھا۔ میں نے اس کو روک کر پوچھا، اوئے گناہوں کی سزا بھگت آئے ہو؟ کیا وہ بدکار بچے کو لے کر تمہارے پاس آ گئی ہے؟ اس نے مجھ کو ایسی بات کہہ دی کہ میری غیرت جوش میں آ گئی۔ تم میں غیرت ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا خون غصے سے سخت گرم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم نے خزانے کے لالچ میں اپنی بیوی کو ایک ہٹے کٹے آدمی کے حوالے خود کیا اور الزام اس پر لگایا کہ اس نے حرام کا بچہ پیدا کیا ہے۔ مجھ کو شک ہے کہ تم بھی کسی پیر کی اولاد ہو۔ میں نے اتنی بکواس کی کہ جو میں آپ کو سناؤں تو آپ مجھ کو مرتد اور کافر کہہ دیں گے۔ جب میں بکواس کر کر کے تھک گیا تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس کو دفعہ 307 میں گرفتار کر کے 7 سال سزا دلاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو اور اس کے ساتھی کو حوالات میں بند کر دیا۔ یہ میں نے صرف ڈرانے کے واسطے کیا تھا۔ میں نے اصل کارروائی یہ کی کہ اس کے گاؤں اطلاع بھجوائی کہ ان دونوں کی نیک چلنی کی ضمانت دو اور ان کو لے جاؤ۔ سرمد کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں سناؤں گا۔ اس کا قصہ بہت لمبا تھا۔ اس کی سزا 2 سال تھی۔ جیل میں اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو 4 مہینے معافی مل گئی تھی۔ اس کے دل سے تاجی نہیں نکلی تھی۔ جیل سے آ کر وہ تاجی کو ملنے کے واسطے بے قرار رہنے لگا، لیکن ملاقات ناممکن تھی۔ اس کو یہ احساس بھی تھا کہ تاجی اس کو گالیاں دیتی ہوگی،
اس نے تاجی کو دھوکہ دیا تھا۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ مردان شاہ کا ایک آدمی اس کو ملا۔ اس نے سرمد کو بتایا کہ اس کے جرم نے تاجی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا تھا اور خامن نے اس کو اس جرم میں طلاق دے دی ہے، اور تاجی گاؤں میں اچھوتوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ سرمد نے تاجی کی یہ حالت سنی تو اس کی اپنی حالت بگڑ گئی۔ وہ مردان شاہ کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا کہ وہ تاجی کا حال احوال معلوم کر کے اس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ مردان شاہ کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، وہ قید کاٹ آیا تھا، پھر بھی لوگ اس کے تعویذوں کو مانتے تھے۔ اس نے ایک غریب سی عورت کو اس کام کے لیے تیار کیا اور اس کو بتایا کہ وہ تاجی کی بابت کس طرح حال معلوم کرے گی۔ دوسرے ہی دن حال معلوم ہو گیا۔ تاجی اپنے بچے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی، لیکن اس گھر میں نوکروں کی قدر تھی، تاجی کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کے بچے کو اس کے اپنے ماں باپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ وہ جوان اور حسین تھی، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح پڑھانے کے واسطے 1 درجن آدمی تیار ہو جاتے، مگر اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ سرمد نے اس عورت کو کہا کہ وہ اگر اس کا پیغام تاجی تک پہنچا دے تو وہ اس کی جھولی پیسوں سے بھر دے گا۔ غریب سی یہ عورت تیار ہو گئی۔ سرمد نے پیغام یہ دیا کہ کل آدھی رات کے لگ بھگ تاجی گھر سے اور گاؤں سے اس طرف نکل آئے جدھر سے سورج چڑھتا ہے۔ اپنے بچے کو ساتھ لے آئے، سرمد موجود ہوگا۔ سرمد نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ وہ اب شریفوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن تاجی اس کے پاس نہ آئی تو سرمد کا انجام معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اس عورت نے یہ کمال کر دکھایا۔ وہ تاجی کے گاؤں گئی اور بڑی استادی سے تاجی کو زبانی پیغام دے دیا۔ تاجی نے پیغام کا جواب دیا کہ وہ آدھی رات کو اس طرف آ جائے گی۔ سرمد مردان شاہ کی گھوڑی پر اگلی رات تاجی کے گاؤں چلا گیا اور گاؤں سے کچھ دور رک گیا۔ تاجی نے آتے زیادہ دیر نہ لگائی۔ اس نے سویا ہوا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ سرمد نے سوئے ہوئے بچے کو پیار کیا اور تاجی کو گھوڑی پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ سرمد نے تاجی کو کہا کہ اب وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میرے ساتھ اور زیادہ دھوکہ کیا ہوگا؟ تاجی نے کہا، میں نے جس دوزخ میں 2 سال گزارے ہیں، اس سے بڑھ کر اور دھوکہ کیا ہوگا؟ اور وہ اتنی روئی کہ سرمد کو گھوڑی روک کر اس کو بہلانا پڑا۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ مردان شاہ نے اس کو کہا تھا کہ تاجی آ جائے تو وہ راستے میں کہیں بھی نہ رکے، سیدھا قصبے میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ سرمد نے چھوٹا راستہ پکڑا تھا۔ مردان شاہ کے گاؤں کو وہ ایک طرف دور چھوڑ گیا تھا۔ گھوڑی بڑی اچھی تھی، اچھی رفتار پر چل رہی تھی۔ تاجی اس کو راستے میں بتاتی گئی کہ بچے کے آثار ظاہر ہوتے ہی اس کو خامن نے دھتکار دیا تھا۔ اس نے خامن کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ اس کا بچہ ہے، لیکن سرمد کا پول کھل جانے سے خامن نے اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا۔ جس گاؤں میں میرا روب چلتا تھا، تاجی نے کہا، اس گاؤں میں میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ چھوٹی چھوٹی ذاتوں کی عورتیں بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتی تھیں۔ سرمد صبح کی اذان سے پہلے قصبے میں پہنچ گیا اور اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اسی روز اس نے اپنے دوستوں کو اور ایک مولوی کو بلایا اور تاجی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ سرمد نے کوئی غیر قانونی کارروائی نہیں کی تھی۔ تاجی بالغ تھی اور اس کو طلاق ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھی۔ سرمد صرف یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا جو اس پر آ پڑا۔ اس کو یہی امید تھی کہ تاجی کے لواحقین اس پر انتقامی وار کریں گے۔ یہ وار اس پر عدالت نے کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ میں نے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ عدالت اور اس کے ساتھی کے آدمی رات کو تھانے میں آ گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ ان دونوں کی نیک چلنی کی ضمانت دو۔ نمبردار اور ذیلدار ساتھ آئے تھے۔ میں نے ضمانت کے کاغذات تیار کیے اور عدالت اور اس کے ساتھی کو چھوڑ دیا۔ میں نے سب کو ڈرایا کہ اب سرمد پر کسی نے حملہ کیا اور وہ نہ پکڑا گیا تو عدالت اور دوسرا آدمی شک میں گرفتار ہوں گے اور ان کے ضامن بھی پکڑے جائیں گے۔ میں نے سرمد کو پہلے ہی گھر بھیج دیا تھا۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ اب وہ کوئی مجرمانہ حرکت نہ کرے۔ میری وہ پیاس بجھ گئی ہے جو مجھ سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کراتی رہتی تھی۔ اس نے کہا تھا، خدا نے مجھ سے جو کچھ چھین لیا تھا وہ اس کی ذات باری نے تاجی اور بچے کے روپ میں مجھ کو واپس دے دیا ہے۔